شہید کو مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک مچھر اور چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے۔ تو کیا گولی کا لگنا یا بم سے اڑا دیا جانا، کیا اس کا شہید پر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا؟ نیز کیا شہید کی روح اللہ رب العزت نکالتے ہیں؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ روح ڈائریکٹ اللہ نکالتے ہیں اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف حدیثوں میں آتا ہے اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس تکلیف سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے، برزخی تکلیف مراد ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب نافرمان کی روح نکلتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرشتے گھس کے زبردستی کھینچ کے روح نکالتے ہیں، ایسے جیسے ایک ململ کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے اور آپ اس کپڑے کو جب کھینچتے ہیں تو کیسا تار تار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نافرمان کی روح بہت تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روح بہت آسانی سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو، پانی نیچے گرنا چاہتا ہو لیکن گرہ لگی ہوئی ہے، تو آپ جیسے گرہ کھول دیں ایک دم پریشر سے پانی نیچے گرے گا۔ تو نیک آدمی جب برزخ میں چیزیں دیکھتا ہے کہ اللہ میرا کیسا اکرام کر رہا ہے تو اس کی روح پھڑکتی ہے اوپر جانے کے لیے، فرشتے آگے صرف اس کے جسم اور روح کا جو ایک لنک ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور روح ایک دم پرواز کرتی ہے۔ تو یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں، جو برزخ میں جب انسان جھانک رہا ہوتا ہے نا اس وقت کی چیزیں۔ جو دنیا کی جسمانی تکلیف ہے موت کے وقت، جیسے کسی کو گولی لگی اس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا اس کی وجہ سے جسم میں جو درد ہو رہا ہے، یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو یہ درد نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور برے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ والا درد نہ نیک کو ہوتا ہے نہ برے کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے آپ کن پٹی پہ گن رکھیں اللہ نہ کرے اور ایک فائر مارے اور فائر آر پر ہو جائے تو وہ تو سیکنڈ میں مر جائے گا، اسے جسمانی لحاظ سے اتنی تکلیف شاید نہ ہو کیونکہ منٹ میں مر گیا۔ وہ کسی کی گردن اڑا دیں تلوار سے، تو جیسے آپ نے جو ہے نا وہ سعودی عرب میں پہلے جلاد جو تھے نا اب بھی اڑاتے ہیں، گردن اڑاتے ہیں قاتل کی، تو گردن اڑانے کا شریعت نے حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب ادھر سے تلوار ماری اور کھوپڑی اڑ کے گر گئی تو ایک دم بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ تکلیف جو جسمانی تکلیف ہے موت کی، یہ بعض دفعہ نافرمان کو بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ تلوار سے ایک دم سر قلم کر دیا تو کہاں تکلیف ہوگی، لیکن جو روح نکلنے کی تکلیف ہے وہ نافرمان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو فرما بردار کی روح آرام سے نکلتی ہے۔ تو یہ جسمانی جو مشقتیں ہیں بلکہ یہ ہر ایک کو ہوتی ہیں، بلکہ دیندار کو بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی تکلیف دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے پہ رکھا ہوا تھا، تھوڑی اور سینے کے درمیان میں تھا، اس طرح میرے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی تکلیف جب میں نے دیکھی ہے تو میں کسی پہ رش نہیں کرتی کہ اس کی موت آسانی سے ہوئی ہے، یعنی کسی پہ مجھے کوئی رش نہیں آتا، کوئی یہ نہیں سمجھتی کہ جو آسانی سے مرا ہے تو کوئی بہت نیک آدمی ہوگا۔ حضرت عائشہ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء تھے، لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں آپ کو موت کی بہت زیادہ تکلیف تھی، یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بخار میں دیکھا تو بہت سخت بخار تھا، بہت شدید تکلیف میں تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی سخت بخار میں، تو آپ نے فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے جو بخار کی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے جتنی تم میں دو آدمیوں کو ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی تکلیف جو بخار کی دوسروں سے ڈبل ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی، فرمایا کہ مسلمان پر، اہل ایمان پر دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، یا تو ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اس سے، اگر پہلے سے گناہ نہ ہو تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے تاکہ جنت میں ان کو اور زیادہ نعمتیں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی وجہ سے یہ جو آگ ہے نا، بخار کی گرمی آگ، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو آپ نے موت کے وقت بہت شدید تکلیف میں مرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے اللہ کا محبوب ہو، چہیتا ہو، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں آنے سے پہلے چل ایک محبت کی چٹکی میں اور تجھ سے لگاؤں گا اور ایک جھٹکا تجھے اور ماروں گا تاکہ تیرے درجات میری نظر میں اور بلند ہو جائیں، اور تجھ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آخرت میں عذاب نہیں دوں گا، تجھے دنیا میں ہی تکلیف دے کے فارغ کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کافر تھا، ایک اللہ کا نافرمان تھا، اس کو آپ نے دیکھا بڑے آرام سے مر گیا، تو یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بہت اچھا ہوگا، نہ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس لیے آسان موت دی ہو کہ سارا حساب وہاں لینا ہے۔ تو موت برے آدمی کی بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تکلیف میں بھی ہو سکتی ہے، آسانی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اچھے آدمی کی موت بعض دفعہ تکلیف میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ آسانی سے بھی مر جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف دیکھ کر موت کی، یا کسی کو موت میں خوشحالی میں دیکھ کر، یعنی تکلیف سے صاف دیکھ کر، پاک دیکھ کر کہ یار یہ تو بڑے آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا، تو ان چیزوں پر بالکل بھی مدار نہیں ہے، مدار صرف اعمال پر ہے۔ اچھے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے، بے شک تکلیف سے مرا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، برے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے بڑے آرام سے بھی کوئی کیوں نہ مر جائے، وہاں کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، آخرت کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ تو شہید کو جو برزخی تکلیف ہے نا، جو روح نکلتے ہوئے ہوتی ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے وہ۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب مرتے ہوئے اللہ کا اکرام دیکھے گا نا کہ کیسے اللہ نے مجھے دنیا میں یعنی ایک عزت دی ہے، تو وہ جنت میں جانے کے بعد صرف ایک خواہش کرے گا کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج کر مجھے شہادت دے تو۔ اب کیونکہ وہ اس کو جو جسمانی بھی تکلیف ہوئی تھی نا شہادت کے وقت، جو گولیاں یا بم لگنے سے جو جسمانی تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کو بھی اب وہ ہلکا سمجھے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو اکرام ہو رہا ہوگا نا وہ اکرام اس تکلیف پہ غالب آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کی جب کوئی میت چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو پتہ ہے کہ بڑا پروٹوکول ملنے والا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ جندانا بند دے بیا میاشت رمضان راغلا، جندانا بند دے بیا میاشت رمضان راغلا، ستادا بخنے و بخشش پلو یرمان راغلا، در مبارک دے شاد لور د سبحان راغلا،